حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں اپنے ساتھیوں سے تبلیغ کا ایک موقع ملا ہے تو پہلی بات کیا کہی؟ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ حکم کا، فیصلے کا، حکومت کا، حاکمیت کا حق کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے۔ تو دعوت بندگی رب یہ ہے دعوت اللہ کا اصل جوہر، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ان دو منزلوں سے انسان گزر چکا ہو، اس کی دعا بھی ہو مخلصا لہ الدین، اس کی عبادت بھی ہو مخلصا لہ الدین۔ یہ مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچتا ہے سورہ شورى میں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ توحید کا بلند ترین تقاضا ہے، اجتماعی نظام کی سطح پر توحید کو قائم کرنا، دین کو قائم کرو، دین کو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے برپا کرو۔ یہ ہے اللہ کا ہم پر حق۔ اب اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا حق ہم پر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی، جن کے محنتوں اور مشقتوں اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں، ان کے صدقے میں آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آج ہم مسلمان ہیں۔ ان کا جو حق ہم پر ہے وہ یہ کہ جو آپ نے آخری خطبے میں بیان فرما دیا تھا کہ میں صرف تمہارے لیے نبی یا رسول بن کر نہیں آیا تھا، میں تو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، پوری نوع انسانی کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا لہذا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب آج میرے کندھے سے یہ ذمہ داری اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے۔ گواہی لے لی، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے بیک زبان کہا انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ تفصیل آئی ہے، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے نبی، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق امانت ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور ساری گمراہیوں کے پردے چاک کر کے اور روشنی، ہدایت کی روشنی کو مبرہن کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ، بلکہ اس سے پہلے اللہ سے بھی عرض کیا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان کو تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب ذمہ داری ہے اس کی جو یہاں موجود ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ اس پہنچانے کی ذمہ داری کے کم سے کم دو تقاضے ہیں، اچھی طرح آج سمجھ لیجئے۔ پہلا تقاضا یہ ہے قرآن مجید کی دعوت ہر فرد نوع بشر تک پہنچا دینا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا پہنچا دینا رسالت محمدی کے پیغام کا پہنچا دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ انعام میں فرمایا گیا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے۔ اور پہنچانے والے کون ہوں گے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً۔ اور نمبر دو تقاضا یہ ہے کم سے کم کسی ایک ملک میں، دنیا میں، سائزیبل ملک میں، اللہ کے دین کا وہ نظام عملاً قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے کہ یہ ہے دین حق جو محمد لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے اور پوری دنیا کو دعوت نہیں دے سکتے کہ آؤ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کی سیاست، یہ ہے اس کی معاشی زندگی، یہ ہے وہاں اخوت، یہ ہے برابری، یہ ہے یہاں پر قانون کی نگاہ میں عدالت میں برابری، اور یہ ہے انسان کی مساوات، یہ ہے کفالت عامہ کا نظام۔ اگر یہ ہم نہیں دکھا سکتے تو حق ادا نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ یہ دو تقاضے ہیں کہ جو ہمیں حق رسول کی ادائیگی کے لیے، یہ تمام تقاضے کہاں جا کر مرکوز ہو رہے ہیں؟ دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنا۔